رات کے اندھیرے میں ایک خاموش مشن تیار ہو رہا ہے، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی جنگی طیاروں کی آواز، لیکن اگر یہ مشن شروع ہو گیا تو یہ تاریخ کا سب سے خطرناک آپریشن ہو سکتا ہے۔ سوچیں کہ اگر ایک سپر پاور دشمن ملک کے اندر جا کر اس کا سب سے حساس نیوکلیئر مواد نکال لے تو کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک حملہ نہیں ہوگا، یہ ایک خاموش چوری ہوگی، لیکن ایسی چوری جس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پلان کی جو بظاہر ایک عسکری آپریشن لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک پوری جنگ کی سمت کو بدل سکتا ہے۔ ابھی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے تقریباً 1000 پاؤنڈز افسودہ یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ آپریشن ہوگا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہوا تو دنیا کہاں جائے گی؟ یہ یورینیم کیا ہے؟ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ میٹیریل ہے جو نیوکلیئر بم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس ریت ہے، اس میں سے آپ ایک خاص قسم کے ذرات نکال لیں اور انہیں بار بار صاف کریں یہاں تک کہ وہ بہت طاقتور بن جائیں۔ یہی یورینیم کی افسودگی ہے، اور جب یہ ایک حد سے اوپر چلی جائے تو یہ بجلی بھی بنا سکتا ہے اور ایٹم بم بھی۔ اور اگر یہ کسی ملک کے پاس ہو تو وہ صرف ایک ملک نہیں رہتا، وہ ایک پوٹینشل نیوکلیئر پاور بن جاتا ہے۔ اسی لیے امریکہ کا سب سے بڑا مقصد ہے ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکنا، اور اسی لیے ٹرمپ نے صاف کہا ہے کہ ایران کو یہ میٹیریل دینا ہوگا ورنہ طاقت استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی سادہ مشن نہیں ہے، یہ کوئی جاؤ اور لے آؤ والا آپریشن نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکی فوج کو ایران کے اندر کئی دن رہنا پڑ سکتا ہے، زمینی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یورینیم کو بحفاظت نکالنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ذرا تصور کریں کہ رات کے وقت اسپیشل فورسز ایران کے اندر داخل ہوتی ہیں، اوپر ڈرونز جو حرکت کو دیکھ رہے ہیں، نیچے بارودی سرنگیں جو ایک غلط قدم پر سب کچھ ختم کر سکتی ہیں، ہر طرف خطرہ۔ پہلے پیرامیٹر کی حفاظت ہوگی، یعنی اس پورے علاقے کو مکمل کنٹرول میں لیا جائے گا۔ پھر اسپیشل ٹیمیں آئیں گی جنہیں صرف لڑنا نہیں بلکہ ایک انتہائی حساس کام کرنا ہے۔ پھر انجینئرز داخل ہوں گے جن کے پاس ہتھیار نہیں بلکہ انسٹرومنٹس ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ریڈیائی میٹیریل ہے۔ اسے نہ صرف نکالنا ہے بلکہ بحفاظت نکالنا ہے تاکہ تابکاری لیک نہ ہو، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی پورے علاقے کو آلودہ کر سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ دشمن علاقے کے اندر ہو رہا ہوگا جہاں ہر لمحہ حملے کا خطرہ موجود ہے۔ اوپر ڈرونز ہیں جو ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، نیچے بارودی سرنگیں جو ایک غلط قدم پر سب کچھ ختم کر سکتی ہیں، ہر طرف خطرہ ہے۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں بلکہ ایک حقیقی امکان ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر امریکہ یہ یورینیم لے بھی لیتا ہے تو کیا جنگ ختم ہو جائے گی، یا یہ صرف ایک نئے دور کا آغاز ہوگا؟ یہاں سے کہانی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف عسکری آپریشن نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی کی تبدیلی ہے۔ پہلے جنگ الفاظ سے لڑی جا رہی تھی، پابندیاں، سفارتکاری، مذاکرات، لیکن اب جنگ کا طریقہ بدل گیا۔ اب بات ہے جوہری اثاثوں پر براہ راست کنٹرول کی، یعنی امریکہ اب یہ نہیں کہتا کہ ایران اپنا پروگرام بند کرے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارا میٹیریل خود لے جائیں گے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ جنگ خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ایران نے مزاحمت کی تو کیا ہوگا؟ ایران کے رد عمل سے یہ صرف ایک آپریشن نہیں رہے گا، یہ ایک مکمل جنگ بن سکتی ہے جو پھیل کر پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اب ذرا عالمی اثرات دیکھتے ہیں۔ یہ یورینیم صرف ایک عنصر نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی معیشت سے جڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جنگ بڑھی تو آبنائے ہرمز خطرے میں آئے گا، تیل کی سپلائی متاثر ہوگی، قیمتیں بڑھیں گی۔ اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے؟ تیل کی قیمتیں $100 سے اوپر جا چکی ہیں، عالمی مارکیٹس ہل رہی ہیں، یعنی ایک زیر زمین بنکر میں پڑا ہوا یورینیم پوری دنیا کے پیٹرول پمپس پر اثر ڈال رہا ہے۔ اب سب سے دلچسپ بات، کیا یہ واقعی صرف یورینیم کا مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت عملی ہے؟ اگر آپ ذرا گہرائی سے دیکھیں تو یہ صرف نیوکلیئر نہیں ہے، یہ پاور کنٹرول ہے۔ مشرق وسطی انرجی روٹس، عالمی برتری، حتیٰ کہ ٹرمپ کھلے عام یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کا تیل بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے، کیا یہ جنگ نیوکلیئر کے نام پر ریسورسز اور کنٹرول کی جنگ ہے؟ یہاں ایک بہت اہم چیز سامنے آتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان، ترکی اور مصر بیک چینل ڈپلومیسی میں متحرک ہیں، یعنی ایک طرف جنگ تو دوسری طرف مذاکرات، اور پاکستان اس میں ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں ایک امکان بنتا ہے کہ اگر ایران یورینیم دے دیتا ہے تو جنگ رک سکتی ہے، لیکن اگر نہیں دیتا تو تاریخ کا سب سے خطرناک کمانڈو آپریشن ہو سکتا ہے۔ آخر میں صرف یہ ایک خبر نہیں، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں جنگ کا مقصد بدل رہا ہے، علاقے سے ٹیکنالوجی کی طرف، حکومت سے ہتھیاروں کی طرف، اور شاید آنے والے وقت میں جنگیں ایسے ہی ہوں گی، خاموش، ٹارگیٹڈ اور پوری دنیا کو متاثر کرنے والی۔ تو سوال اب بھی وہی ہے،
کیا یہ مشن ہوگا؟ کیا ایران مانے گا یا دنیا ایک نئی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔